آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اچھا جی، بات ہو رہی تھی کلندر پاک حاکی ہماری سرکار رحمۃ اللہ علیہ اور اللہ کی محبت، اور یہ دونوں بڑا چولی دامن کا ساتھ ہے جی، چونکہ آپ کا فقیر ہونا ہی اس بات کی علامت ہے۔ تو آج مراد دوپہر کو کوئی بات کہہ رہا تھا جی مجھے، جی مراد۔ باپ جان، کل آپ نے ایک صبر سے ریلیٹڈ ونڈو شیئر کی تھی، اور اس میں اللہ سے تعلق اور مرشد سے تعلق کی ایک بڑی نئی بات باپ جان مجھے فیل ہوئی۔ اس میں ایک باپ جان حضرت خواجہ حسن بصری رضی تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان تھا کہ مصیبت اور عبادت کے وقت صبر کرنا میری مجبوری ہے، کیونکہ مجھے دوزخ کا خوف ہے، اور دنیا کے معاملات میں صبر کرنا میری اس لیے مجبوری ہے کیونکہ مجھے جنت کی خواہش ہے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو ان دونوں چیزوں سے آزاد ہو جائے۔ باپ جان، اس سے مجھے یہ فیل ہوئی کہ جو میرے مرشد سے تعلق ہے باپ جان، کیا وہ کسی خیر و برکت کی وجہ سے، یا باپ جان دنیا اور آخرت کی مصیبت سے میں بچ جاؤں، یا وہ اس سے ریلیٹڈ ہے، یا میرے مرشد ہیں ہی اتنے حسین باپ جان کہ ان سے صرف محبت کی جائے کسی بھی غرض سے بالتر ہو کے باپ جان، کیونکہ آپ اتنے حسین ہیں باپ جان کہ آپ نے ہم جیسے گناہ گار لوگوں سے بالکل بے لوث محبت کی ہے، بالکل اپنے بچوں کی طرح باپ جان ہر چیز میں ہم لوگوں کو سپورٹ کیا، ہمارے گھر کے معاملات میں۔ تو باپ جان یہ اس بات کا جواب تو میں اپنے اندر ہی جانتا ہوں اس بات کا باپ جان، اور اس کو میں خود ہی ٹٹول سکتا ہوں۔ تو دعا بس یہ ہے باپ جان کہ آپ سے جو محبت ہے اللہ ایسی کرے باپ جان کہ آپ جو لائق ہے محبت کے، وہ خالصتاً محبت اللہ ہمیں توفیق دے باپ جان، بس یہی بات ہے باپ جان۔ اچھا جی، بڑی نوازش۔ تن من یار میں شہر بنایا، تن من یار میں شہر بنایا، تے دل اچ خاص محلہ ہو، آن الف دل وسوں کیتے، میری ہوئی خوب تسلہ ہو۔ یہ مراد نے جس واقعے کی طرف اشارہ کیا حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ آپ تابعین میں اور آپ نے بے تحاشا صحابہ کرام کی صحبت پائی، آپ کے پاس ایک اعرابی آیا دیہاتی، تو اس نے آپ سے صبر کے بارے میں پوچھا، تو کہنے لگے صبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک مصیبت اور بلا کے وقت صبر کرنا، ہنس کھیل کے برداشت کرنا، اور دوسرے جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے کرنے سے ان سے باز رہنا۔ یہ دو باتیں ذہن نشین رہیں، ایک بلا اور مصیبت کے وقت صبر کرنا کہ جو کچھ بھی ہے من جانب اللہ ہے، اس لیے صبر کے ساتھ برداشت کرو، اور جن چیزوں کو اللہ نے کرنے سے منع فرمایا ہے اس سے باز رہو۔ اس اعرابی نے کہا آپ تو بہت بڑے زاہد ہیں، بہت بڑے عبادت گزار ہیں، میں نے آپ جیسا تو بندہ ہی کوئی نہیں دیکھا۔ مسکرائے، کہنے لگے کہ میرا صبر مجبوری ہے اور میرا زہد رغبت ہے۔ تو وہ عرابی گھبرا گیا ایک دم، کہنے لگا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، اس کی وضاحت کریں، میرا اعتقاد خراب ہو رہا ہے۔ کہنے لگے کہ میرا جو مصیبت کے وقت صبر کرنا ہے وہ مجبوری اس لیے کہ مجھے دوزخ کا خوف ہے، ورنہ دوزخ میرے انتظار میں ہوگی، اور میرا زہد دنیا میں اچھے کام کرنا وہ رغبت جنت ہے کہ میں جنت کے لیے کرتا ہوں۔ بہترین آدمی وہ ہے جو ان دونوں میں سے نکل جائے، نہ دل میرا دوزخ منگے، نہ وچ بہشتی راضی۔ اچھا جی، اب ہم یہ واقعہ ہے اور
چونکہ محبت کا چیپٹر بہت وسیع ہے صوفیہ میں، اور انہوں نے اس کو صفت کا نام دیا، تصوف نام دے دیا تھا، اور جو اللہ سے محبت کرنے والے تھے ان کو صوفی کا نام دیا گیا۔ پھر آگے تھوڑی سی ڈیولپمنٹ ہوئی، تو جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے نکلے رضائے حق کے لیے، تو انہوں نے اس کا نام فقر رکھ لیا، اور جو اس رضائے ربانی کے لیے برسر پیکار تھے وہ فقیر ہو گئے، انہوں نے اپنے آپ کو فقیر کہا۔ اور محبت میں کم ترین درجہ، محبت میں سب سے چھوٹا درجہ رضا الہی، سب سے چھوٹا، کم ترین، اللہ کی رضا سے راضی ہونا۔ اب ہم کلندر پاک رحمۃ اللہ، چونکہ ہمارا ہر ریفرنس ایک ہی ہے، یہ تو واقعات، حقائق، حکایات صوفیہ کی بڑے بڑے خوبصورت داستانیں موجود ہیں۔ علم پڑھ پڑھ علم ہزار کتاباں، عالم ہوئے سارے، ایک حرف عشق دا پڑھن نہ جانن، بھلے پھرن بیچارے ہو۔ پھر سنیں، پڑھ پڑھ علم ہزار کتاباں، عالم ہوئے سارے، ایک حرف عشق دا پڑھن نہ جانن، بھلے پھرن بیچارے ہو۔ جس پہ آگے انہوں نے کہا کہ ایک بت خانے جا واصل ہوئے، ایک پڑھ پڑھ تھکے مسیتی ہو۔ چونکہ ہماری ہر چیز کنیکٹڈ ہے، اور ہماری اپنی کوئی حیثیت نہیں کسی قسم کی بھی۔ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ، المعروف کاکیاں ولی سرکار رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کی محبت کیا تھی اور اللہ کی محبت کیا ہے؟ گناہوں سے درگزر کرنا، پیار کرنا، معاف کرنا، وزن دینا، وزن بڑھانا، اس پہ اپنی شفقت فرمانا، اس کو اپنا قرب عطا کرنا، اس کو اپنے پاس مقبول بنانا، یہ اللہ کی محبت ہے۔ سو اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنی کو محبت فرمائی، اتنی محبت فرمائی کہ اپنے قرب میں ہی کر لیا۔ نہ اس کی کوئی لاجک ہے، کیونکہ کلندر پاک فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کردار نہیں دیکھتا، اللہ اعمال نہیں دیکھتا، اللہ ہے ہی گناہ گاروں کا رب۔ سو کہاں سے اٹھایا اور کہاں پہنچایا؟ اب دل جو ہے، اس کی جو بنیادی جو ترکیب ہے، جو اس کے انگریڈینٹس ہیں، اس میں بے چینی اور اضطراب سب سے زیادہ ہے، اور دل پہ جو باریکیاں اور لطائف گزرتے ہیں، نفس کو اس کی خبر نہیں ہے۔ عقل بالکل بیکار ہے اس معاملے میں، اس کو پتہ ہی نہیں قلب کے اوپر کیا کیا گزر جاتا ہے۔ سو دنیا ساری، عقل کے دنیا جو تھی، ان کو خبر ہی نہ ملی کہ بابے ہوراں دے نال کی ہویا۔ قلب میں روشنی پیدا ہوئی، تجلی آئی، اور ایک کے ساتھ ایک ہو گیا۔ منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ جب پھانسی پہ چڑھ رہے تھے، آپ نے فرمایا محبت یہی ہے، ایک کے ساتھ ایک ہونا۔ باہو جے صاحب سر منگے، ہرگز ٹل نہ کریے۔ وہ ایک سے ایک ہو گئے، ایک کے ساتھ پیوست ہو گئے۔ اب وہ تو ایک کے ساتھ جڑ گئے نا جی، اس نے انہیں قرب میں بلا لیا۔ نہ آپ کے میرے پاس علم ہے، نہ وہ وزڈم ہے، نہ وہ روشنی ہے، نہ وہ بات ہے، نہ کوئی سمجھ ہے، نہ شعور ہے، کیا سرائیوں سے ہی چلنا تھا ہم نے۔
ہمارے پاس پرانی کتابیں ہیں، ہمیں شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم جب اولیاء کرام حیات ہوتے ہیں تو ان کو کافر کہہ رہے ہوتے ہیں. بلے شاہ صاحب لوکی مینو کافر آکھن میں کما ہوا ہوں. کیا 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 ہے ان فقیروں کے ساتھ ان لوگوں نے. تو وہ ہم بھول کے تو پیرامیٹرز وہی رکھ لیتے ہیں. جو کہانیاں بنائی جاتی ہیں وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے. کنجری بنیا میری عزت نہ گھڑ دی، میں نچ کے یار منا لینا. یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ محبت کا ایک بہت ہی خاص اسلوب ہے جس کا شعور نہیں ہے میرے پاس. اور قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا. چونکہ ظاہر ہے کہ جو لوگ رہتے تھے وہ دنیا دار تھے، گم تھے. وہ ظاہر کی ہم تو وہ لوگ ہیں اپنے دین میں سے دو چیزیں اپنی پسند کی نکال کے نا تو ان پہ عمل پیرا کر کے پھر خود انہیں ایک حاجی کہنے ہیں. یہ ہمارا دستور رہا ہے جی ہمیشہ سے. وہ جو اسلام میں قرآن میں دعوت ہے کہ اور اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، وہ کوئی اتنا آسان کام تھوڑی. تو اب وہ ایک ایسی دنیا میں جہاں پہ کسی کو محبت کا تجربہ نہیں ہے. لفظ محبت ہی اتنا معیوب لفظ ہے، مجاز میں تصور کیا جاتا ہے ہمیشہ. اس کو ہمیشہ مجاز کی خانے میں بریکٹ کیا گیا. اس لیے اس پہ بہت زیادہ اختلاف رائے بھی ہے کہ یار یہ کیسا لفظ ہے. چلو اطاعت کا نام محبت ہے، یوں کر لیتے. اللہ کی محبت تو بڑی پریکٹیکل ہے. بناتا ہے، سنوارتا ہے، معاف کرتا ہے، گناہوں کو پاک سے پاک کرتا ہے، وزن دیتا ہے، اپنے سامنے بٹھاتا ہے، پھر کہتا ہے تو میرا دوست ہے. سبحان اللہ. ایسی محبت کہ ایک اعلیٰ ادنا کو اٹھاتا ہے اور کہاں لے جاتا ہے. یہ اللہ ہے، یہ اللہ کی محبت. تو قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ جس انوائرمنٹ میں رہ رہے تھے، اسی سادات میں پیچھے 100 200 300 سال پہلے بھی کوئی نہ کوئی ایسا ہی آیا تھا. لیکن میموریز ایسی نہیں تھی کہ سب لیگیسی وہ سینہ بسینہ کنٹینیو ہو جاتی. عام طور پر جو جذب کی دنیا کے ایسے فقیر آتے ہیں عاشق قسم کے، وہ گمنامیوں میں ہی رہتے ہیں، ان کا سرا ہی نہیں ملتا. جیسے حضرت پیر شاہ غازی دمڑی والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ، کتنے واقعات ہوں گے، کتنی کہانیاں، ان کے بہت سارے واقعات مشہور ہیں. لیکن میاں محمد صاحب نے آ کے ان کے بارے میں اپنی شاعری میں اس تمام اینگل کو ایکسپلور کیا اور اس کی وضاحت کی، چونکہ وہ اسی روشنی سے چل رہے تھے کہ مرشدہ احسان میرے تے سار لئے سا محتاجاں، وہ صدا رکھوالا محمد تے اسے نو سب لاجاں. یعنی کمال بات یہ ہے کہ وہ کس قدر زبردست قسم کی ایک ہستی تھے کہ ہمارے پاس جو تاریخ ہے ان میں چھوٹے چھوٹے واقعات کے علاوہ خاموش ہے. آپ بری بام سرکار کے وہ پیر بھائی ہیں، دونوں حجرہ شاہ مکیم گیلانیوں کے عقیدت مند ہیں، دونوں کے دونوں عشق کی انتہا پہ پہنچے جی، قلندر ہوئے. یہ اللہ کی عطا. اب ہمارے پاس دمڑی والی سرکار ہیں، ہمارے پاس بری امام سرکار ہیں، ہمارے پاس فضل کلیامی سرکار بھی ہیں، وہ بھی قلندر ہے. ہمارے پاس کاما والی سرکار بھی ہیں، ہمارے پاس سیون سرکار بھی ہیں، ہمارے پاس ان گنت صوفیہ اور ان گنت عاشقوں کے نام ہیں اور مزارات ہیں. جب بھی کوئی نیا آتا ہے تو چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہمارے اندر کیوں نہیں ہمیں پتہ چلتا. جب انبیاء آتے تھے تو وہ کیوں تذلیل کرتے تھے؟ جو امتیں تھیں وہ ان انبیاء کو کیوں جھٹلاتی تھیں؟ اس لیے کہ سارے بھٹکے ہوئے تھے.
سارے کے سارے دنیا کی محبت سے سرشار تھے، وہ پابندی نہیں چاہتے تھے، وہ کسی قسم کا ڈسپلن نہیں چاہتے تھے، اور اللہ پیار کرنے والے کا سب سے بڑا قانون یہ ہوتا ہے، محبت کا انداز یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایک ایسے ڈسپلن میں رکھے جس سے اس کو نقصان نہ پہنچے، جس سے وہ پروٹیکٹڈ ہو انڈر دا شیلڈ آف المائٹی، اس رحمانیت کے اس میں چھتر چھایا کے نیچے رہے تاکہ اس کو نقصان نہ ہو۔ بنیادی موٹیو یہ ہے۔ تو انہوں نے ساروں نے جھٹلایا، بڑی بڑی قومیں برباد ہوئیں۔ پھر ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ اور صحابہ کرام کے بعد ولایت کا ایک تسلسل ہے، اور یہ نہیں ہے کہ سارے دور بڑے خوشگوار تھے۔ مخالفتیں، تنقید، بہت زیادہ سمجھ نہ آنے کے سبب بہت زیادہ باتیں، لیکن وہ جو اولیاء اللہ تھے انہوں نے اللہ سے ان کی ایسی محبت تھی، یعنی محبت یہ ہے، محبت ٹو وے ٹریفک ہے جی، دو طرفہ، ون وے نہیں ہوتی۔ مثلا ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ سے بڑا پیار ہے، تو یہ لفظ فکرہ تو ہو سکتا ہے، اس کا پریکٹیکل بتانا پڑے گا، ہمیں پریکٹیکل دینا پڑے گا، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، خود کرنا پڑے گا ہمیں کہ واقعی ہمیں اللہ سے پیار ہے۔ اللہ کو زبانی کلامی تو نہیں، تسی کلندر پاک فرمایا کرتے تھے نا، تم بابا کی آنکھ پہ تو پٹی باندھ سکتے ہو، اللہ کی آنکھ پہ پٹی نہیں باندھ سکتے۔ بابے کو تو تم دھوکہ دے لو گے، جھوٹ بول لو گے، سب کچھ کر لو گے، لیکن اللہ کی آنکھ پہ کیسے پٹی باندھو گے؟ اللہ بڑا غیرت والا ہے، تم بابے کو دھوکہ دو گے، اس سے برداشت نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے جس نے میرے دوست کے خلاف اعلان جنگ کیا اس نے میرے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ ہر چیز ایک نیا نام آتا ہے، کاکیاں والی سے، ویسے تو پیر کاکی کے نام سے مشہور ہو گئے، پھر اور اس میں ٹوسٹ آ گیا، پھر وہ پیر کاکی تاڑ لفظ ہو گیا، خوب مخالفت ہوئی، رج کے مخالفت ہوئی، دبا کے مخالفت ہوئی، لیکن ان کے پائے استقامت میں لغزش نہیں آئی۔ ایک فقیر کہتے ہیں محبت یہ ہے کہ نہ دوست کی محبت سے زیادہ ہو عطا سے، نہ دوست کی جفا سے کم ہو، نہ دوست کی عطا سے زیادہ ہو، نہ دوست کی جفا سے کم ہو، یعنی دونوں صورتوں میں جفا بھی محبت بن جائے۔ تو کیسا زمانے نے سلوک کیا ان کے ساتھ، وہ تو اللہ کے دوست تھے، کیا 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 مخلوق نے ان کے ساتھ، کیا ان کی اللہ سے محبت کم ہوئی؟ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے، بیمار ہوئے تو لوگ ان کے دوست عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم آپ کے دوست ہیں۔ ان کا اچھا، 3 پتھر پڑے تھے، اٹھا کے مارنا شروع کر دی، اور دوست دوڑ گئے۔ انہوں نے کہا اگر تم میرے دوست ہوتے نا تو میری جفا پہ بھاگتے نا، کھڑے رہتے۔ سو اللہ تعالیٰ کی نرمی، اللہ تعالیٰ کی سختی، دونوں کا نام محبت ہے، ارادہ ہے اس کا کہ اس میں نرمی بھی ہوگی، سختی بھی ہوگی۔ سختی جو ہے وہ ڈسپلن کرنے کے لیے آپ کو مجھے، چونکہ ہماری جو طبع ہے، جو طبیعت ہے، اس کے اندر سرکشی ہے، ہمیں ابلیسیت کا سامنا ہے، ہمیں نفس کا سامنا ہے، تو جو چیز آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہوتی جب اختیار مل جاتا ہے تو آپ کسی سمت بھی نکل سکتے ہو، تو وہ سختی بہت ضروری ہے۔ آپ کو اچھائی کی طرف، بہتری کی طرف لے جانے کے لیے بتایا جائے کہ آپ کو سزا دی جائے گی، اور واقعی سزا دی جائے گی، خالی ڈراندہ نہیں، جیسے جو اس نے فیصلہ کر لیا سو کر لیا۔ اگر اتنے انعامات ہیں، مہربانی ہے، محبت ہے، تو پھر سختی بھی ہونی چاہیے نا۔ سو کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ ایک اس نام سے آئے، اور کسی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کرنا کی یہ ہوں،
ہر ایک کی اپنی اپنی ایک اپروچ تھی، رائے تھی، گھٹی گھٹی باتیں تھیں، اندر ہی اندر کڑن تھی، عزت جا رہی تھی، کسی کی خاندان کی عزت جا رہی تھی کہ ایک ہی ہو گیا. وہ جس کو ہم عزت سمجھتے تھے وہ ویسے ہی عزت ہے جیسے سب کی معاشرے میں ہوتی ہے، میں بڑا عزت دار آدمی ہوں. لیکن وہ بھی تو اسی معاشرے کا حصہ تھے، اسی گھر کا حصہ تھے. وہ تو ان سب میں سب سے زیادہ سمجھدار آدمی تھے. جب وہ اتنے سمجھدار تھے تو پھر انہوں نے یہ کیا کیا؟ پھر کیوں نہیں عزت کی پرواہ کی؟ چونکہ جب آپ کو کسی سے محبت نہ ہو، جس چیز کی محبت ہوتی ہے آپ کے اندر، اس کے لیے آپ اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں. اوڑھنا بچھونا، سونا، کھانا پینا، اپنا سٹائل، اپنا انداز ویسے ہی بنا لیتے ہیں. کیونکہ آپ کسی کو آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں، کسی سے محبت کر رہے ہوتے ہیں. آپ اپنی آواز بنا لیتے ہیں، آپ اپنے بال بنا لیتے ہیں، آپ اپنا لباس خاص کر لیتے ہیں. یہ دستور ہے انسان کا. اب وہ جو اس حال میں تھے کہ وہ کمی ساتھ تھے، گاڑی ہونی چاہیے، پیر دبانے والے ہوں، ٹھڈا سے دروازہ خود کھولنے ہوں، اور ایسا کرتے ہوں. پھر یہ کیا ہوا؟ پتہ چلا کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں، کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی جو کہتے تھے کہ بابا کبھی ایک فرعون تھا، وہ جو پاسٹ کی جو ریفلیکشن ہے نا، وہ ہماری سٹوری سب کی. کہ وہ تو چلو ان کے پاس چانس تھا، فیوڈل تھے، سارا کچھ تھا، ہمارے پاس تو وہ بھی نہیں تھا. سو ہم نے ویسے ہی چاہا پہلے میں فرعون بنوں، فیوڈل بنوں، پھر اللہ مجھے کوئی ہدایت دے دے. ان سے یہ ساری عجیب و غریب خواہشات ہوئی. پہلے مینوں یہ بھی دے دے، میں جس لئے راج جاواں تو اس لئے مینوں چوکے باہر سڑ دیں، پاویں جنگل سڑ دیں. تو وہ تو اپنی فلو میں جا رہے تھے. تو فلو سے جو رحمت غالب آئی، تو اللہ کی محبت اب دیکھیں کہ اللہ کی محبت آئی. قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے، اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چھوڑ دو گے، اللہ سے تعلق توڑ دو گے، اللہ کا ذکر چھوڑ دو گے، تو اللہ ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جنہیں اللہ خود دوست رکھے گا اور وہ اللہ کو دوست رکھے گا. پھر ایک جگہ اور فرمایا، اور تم میں سے بعض ایسے ہیں جو ان لوگوں کی پرستش کرتے ہیں، ایسی لوگوں کی پرستش کرتے ہیں کہ انہیں اللہ سے زیادہ پرستش، عبادت، ان سے محبت کرتے ہیں. پھر کہا اللہ سے تو بے شک مومنین ہی شدت سے پیار کرتے ہیں. تو اب جو سراؤنڈنگ تھی، سراؤنڈنگ کا دعویٰ ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، لیکن اللہ نے جو مومنین کی ڈیفینیشن بتائی کہ وہ شدت عشق والے ہوتے ہیں، شدت سے پیار کرتے ہیں، بہت شدت محبت والے لوگ ہوتے ہیں، بہت زیادہ. یہ قرآن کے الفاظ ہیں، بے شک مومنین ہی اللہ سے شدت سے محبت کرتے ہیں. شدت ایسا ایک ٹینس ہے، ایسا ایک سٹریس ہے نا اس کے اندر کہ جب اللہ کہے نا شدت، تو دیر از نو میئرنگ اسکیل. اینڈ فنا، جنہوں نے اپنی زندگی دے دی. میں نے جو شعر پڑھا تھا، باہو جو صاحب سر منگے ہرگز ٹل نہ کریے ہو، جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا. ایسی شدت محبت والے لوگ آئے. اور اس کی مہربانی سے، اللہ نے کس پر مہربانی نہیں کی؟ پہلی بات، کون سی قوم ہے جس پہ مہربانی نہیں کی؟ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام، کتابیں، صحیفے، ہدایت، ولایت، رہبری کا تسلسل. ایک نہیں سمجھ آیا تو مجھے نہیں سمجھ آیا. وہ سامنے ہی رہا فقیر اور کسی کو سمجھ ہی نہ آئی، اس کو پاگل سمجھتے رہے، وہ اپنے آپ کو ذہین سمجھتے رہے، وہ دنیا کی محبت میں قید ہو گئے سارے.
جب دنیا کی محبت میں قید ہوئے تو اللہ کی محبت کہاں سے دیکھتے سارے؟ مثلا اللہ تو محبت کرتا ہی کرتا، اللہ ہی تو محبت کرتا، اور کون محبت کرتا ہے؟ اللہ کے علاوہ تو کوئی محبت نہیں کرتا. اس لیے کہ ہر چیز اللہ کی. میں عبادت کروں تو اس کی توفیق، زبان چلے تو اس کی عطا، میرے پاس صلاحیت ہو تو اس کی عطا، میں کچھ کروں تو اس کی توفیق، میں سب کچھ کروں اس کی عطا، اس کی توفیق. پھر کہے تو بہت شاندار ہے. اور ہمارے دوست وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، یعنی سب کچھ خود بنایا، ہر چیز کی تحریک ہی وہی، ہر ذرہ کائنات میں اللہ کی مرضی سے متحرک ہے. کوئی چیز کسی سائنٹیفک بنیادوں پر یا آٹومیشن پہ نہیں ہے، ایک باقاعدہ کمانڈ کہتے ہیں، ول ہے اللہ کی. اس کی ول کتنی شاندار ہے، اور اتنا شاندار ہے کہ ایک دن ایک آتش فشاں پھاڑتا ہے، ادھا علاقہ ساڑ چھڑتا ہے، جانور درند چرند ہر شے مر جاتی، سارے بیٹھ کے ایسٹیمیٹ کر رہے ہوتے نقصان کا. وہ کہتا ہے ہم دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر ہیں، اس میں پریشانی کیا بات ہے؟ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے کہ آج تک کائنات میں زلزلے، تباہیاں، بربادیاں کیا خود بخود آئی تھی یا اللہ کی مرضی سے آئی تھی؟ تو اللہ ایسا تمہارا قادر مطلق اور تخلیق کار ہے، اس نے پہلے پیدا کیا، پھر مٹایا، پھر پیدا کیا. وہ پھر مٹائے گا، وہ پھر پیدا کرے گا، وہ پھر مٹائے گا، وہ پھر پیدا کرے گا، حتیٰ کہ قیامت آئے گی وہ مٹائے گا اور پھر پیدا کرے گا. اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ مثلا کیا ہمارے اندر یہ خیال بیٹھتا ہے یا ہم ادھر ادھر ہو جاتے ہیں سارے؟ ہمیں کلندر پاک سے بڑا پیار ہے، دعویٰ تو ہے نا کم از کم، چلو نہ صحیح دعوتیں ہیں. تو اگر ہمیں دعویٰ ہے تو ہم کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ان سے تو اللہ نے بڑی محبت کی، اور انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا اور اتنا ہی رسپونڈ کیا، اور ویسا ہی رسپونڈ کیا جیسا اللہ چاہتا تھا. اللہ جیسا چاہتا تھا ویسا بنایا اور ویسا ہی رسپونڈ کرایا، اور کہا یہ ہمارا دوست ہے. کیسی مزیدار بات ہے کہ آپ بنائے، آپ کھلائے، آپ چلائے، پھر کہنا چلتا کتنا سونا ہے، کرتا کتنا اچھا ہے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذرا تعریف دیکھیں، پورا قرآن بھرا پڑا. خالق تو اللہ ہی ہے سید، قسم ہے قرآن محکم کی، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر طٰہٰ یاسین. کیسی کیسی اللہ نے زبردست باتیں کی. اتنا حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ جس وقت محبت کا غلبہ ہوا تو آپ چیخ اٹھے، آپ نے کہا میرے لیے اللہ کے سوا ہر شے غیر ہے، ہر شے دشمن ہے. سلطان باہو کہتے ہیں سب کچھ مینوں پیا سنے وے ماں سوائے اللہ. ہمیں سب کچھ سنائی دے رہا ہے، سب کچھ دکھائی دے رہا ہے، اللہ نہیں دکھائی دے رہا، اللہ نہیں سنائی دے رہا، نہ اللہ کی آواز آ رہی ہے، نہ اللہ کا خیال آ رہا ہے. مقصد ہے یہ ہمارا احسان تو نہیں اللہ پہ، کہ ہم نے کوئی احسان کیا اللہ پہ کہ ہم اسے یاد کریں گے. وہ ہے ہی حمد و ثنا کے لائق. اس لیے کہ آپ کون ہیں؟ یو آر نو مور.
Who are you? He created you. اس نے آپ کو امت سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم میں پیدا فرمایا. اس نے آپ کی زبان پہ کلمہ دیا. اس نے آپ کو مسلم کمیونٹی میں پیدا کر دیا. یہ تو ہوگی اس کی مہربانی. محبت. اب محبت کا جواب محبت سے دیا جائے گا نا. ایت نہیں ہو سکتا محبت کا جواب ہی نہ دیو تسی. کوئی آپ سے محبت کرے آپ اس کو منہ نہ لگائیں تو کیا ہوگا مجھے بتائیں. تو آپ سے کوئی نہیں محبت کرے گا نا. تو کلندر پاک رحمت اللہ علیہ سے جب محبت کی تو کلندر پاک رحمت اللہ علیہ نے ایسا رسپونڈ کیا کہ ہم سب کے لیے ایک مومنٹ آف اویکننگ آ گیا کہ اچھا اے بھائی جی اللہ دے نال یہ کوئی گوڑیاں انج بھی نے. اٹ از ناٹ سمپل کہ میں بس جا نماز بچھائی مصلی بچھایا تیز تیز نماز پڑھی تو میں اللہ کا حق ادا کر دی. اس طرح تو نہیں حق ادا ہوتا. کلندر پاک فرمایا کرتے تھے وہ ہمارے کام میں مداخلت نہیں کرتا ہم اس کے کام میں مداخلت نہیں کرتے. ہم اس کے وہ ہمیں چھیڑتا ہے. اوے سوتا کیوں ہے؟ کیوں سو رہا ہے؟ جاگ. تو یہ شرم نہیں آتی میرا نام میں نہیں یاد رہا تمہیں کبھی چھیڑ کہا اس نے آپ کو. ابلیس نال شرطاں لا کے اسی سوتے ہونے کہ میں بڑا تھکے ہیں 2 گولیاں سٹا میری آنکھ نہیں کھلنی چاہیے میں ڈسٹرب کوئی نہ کرے. وہ کہتے ہیں نہ آپ سویں نہ سو بندے میں. یہ مجھے کیسے یاد نہیں رہتی یہ باتیں ہم سب کو. یہ فقیروں کو کیسے یاد رہتی ہیں ساری کہانیاں کہ یار نہیں یہ غفلت ہے یہ حجاب ہے. کیوں ہم سو گئے؟ وہ تو سوتا ہی نہیں. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی. محبت کا سب سے بڑا قانون اللہ کی محبت کا سب سے روشن پہلو ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم. کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم. اس کی کرسی نے زمین و آسمان کو گھیرے میں لے رکھا اور اس کو اس کی حفاظت کا بار گرا نہیں گزرتا. وہ بہت اعلیٰ اور عظمت والا. یعنی وہ اپنے آپ کو فکس کر دیا جی کہ یار یہ میری مخلوق ہے اس کا خیال کرنا ہے. کوئی دکھی ہے کوئی پریشان ہے کوئی راتوں کو پکار رہا ہے کوئی دن کو پکار رہا ہے کوئی تکلیف میں کوئی سسکیاں بھر رہا ہے. اور جس وقت ہمارا وقت تکلیف کا گزر گیا تو اسی سو گئے پھر یاد ہی نہیں رہا. حال جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کیا ہو سکتا. تو محبت جو ہے وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اس کو مانتا ہوں کلندر پاک کو کہ میں کلندر پاک کی نسبت رکھتا ہوں یہ میری محبت ہے. ہمیں سب سے پہلے کلندر پاک کی محبت اپنے رب سے اس کو دیکھنا ہے. سید بابا وقت کم ہے اور مقابلہ سخت. یعنی آپ یہ سوچیں کہ یہ ایسی ہی بات کہی جیسے حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی کہ لوٹ جائیے قیامت قریب ہے پھر ہماری اور آپ کی مستقل ملاقات ہوگی. 1500 سال پہلے کلندر پاک کہہ رہے ہیں وقت کم ہے مقابلہ سخت ہے. کس چیز کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں؟ اپنی عمر کی طرف نشاندہی نہیں کر رہے. اس انسرٹنٹی آف لائف کی طرف کہ جو چند روزہ ہے جو ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی بلیسنگ اور محبت کے ساتھ اس کے احسان کا ایک لمحہ بھی کافی کہ اگر ہم اس کو اون کر لیں اگر ہم اس کو رسپونڈ کر دیں اس ایک لمحے کو کہ ٹھیک ہے ہم بھی رسپونڈ کرتے ہیں اور وہ لگے رہے ہر سانس کا حساب دینا. یعنی اتنا محبت میں
اس نقطے پہ پہنچ کے کہ جو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بات کی کہ ہمیشہ محبت یہ ہے کہ اپنی عبادت کو ہمیشہ کم سمجھ اور اللہ کی تھوڑی رحمت کو بھی زیادہ سمجھ. کہہ رہے ہیں کہ ہر سانس کا حساب دینا ہے. دعا کرو بابا کی ہر سانس انسانیت کے کام آ جائے. یعنی بابا کی کوئی سانسیں بچ نہ جائیں, کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائیں سانسیں, کہ یہ ساری ملا کے جو تھوڑی سی عبادت بنے گی نا, اس اتنے بڑے احسان کی آگے جو خلت دوستی سے جس نے نوازا اور محبت کی معراج پہ پہنچایا جس نے, اس کا کوئی حق ادا ہو سکے. دن رات دن رات دن رات دن رات اٹھتے بیٹھتے جو بھی طریقہ کار انہوں نے, ہم تو وہ دیکھتے رہے کہ جو وہ بات کر رہے تھے اس کے ظاہر کے اوپر, ہم موسیقی دیکھتے رہے, ہم دھمال کو دیکھتے رہے, ہم ان کی ساری جو ملامت ہے اس پہلو کو دیکھتے رہے, اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرنے سے گھبراتے رہے. پھر جس وقت سورہ رحمان کی بات آ گئی تو تھوڑے سے ہم بھی متاثر ہوئے کہ جی ہاں ہم کوئی گل کم دی کی انہیں سارے مسلمان منہ دکان جوگا ہو جانا میں, ورنہ پہلے تو ہم نے نہیں ایکسیپٹ کیا تھا. کہ کیا تھا کس نے ایکسیپٹ کیا تھا؟ تو ہم تو وہ دیکھتے رہے موسیقی کیا ہے سامنے, اللہ نے سامنے سورج رکھا, اللہ نے سامنے اجرام رکھے, اللہ نے سامنے یہ اشباح رکھے, سارے اجسام, چرند پرند درند انسان. اللہ خود تو نظر نہیں آتا, اللہ نے خود کو چھپا لیا, خود کو چھپایا. پہلے ہم اس میں پھنس گئے, واہ واہ کیا چاند ہے 14ویں کے چاند والے, راتی 14ویں کا چاند نے چھاتے بیٹھے ہیں, کوئی نظم کہہ لو. تو ہم تو ان چیزوں میں پڑے رہے نا. سو قلندر پاک رحمت اللہ علیہ کی جو موسیقی مجھے نظر آ رہی تھی وہ تو میرے اندر کوئریز پیدا کر رہی تھی نا کہ یہ کیسے ممکن ہے, یہ کیسے. میں نے کہا نا عقل بہت کمزور ہے, بیکار ہے. کسی کو یہ ہی نہیں پتا کہ محبت نہ ختم کی جا سکتی اور ساری کائنات کے تمام ذہین لوگ اکٹھے ہو کے محبت کو پیدا بھی نہیں کر سکتے. یہ سینوں میں ڈیولپ ہوتی, یہ بیج ہے. وہ بیج ہوتا ہے نا, جیسے جب اس کو زمین میں بو دیتے ہیں تو اس کے اوپر سردی پڑتی ہے, بارش پڑتی ہے, لو پڑتی ہے, سختی آتی ہے, ڈرائینس آتی ہے, لیکن بیج کی ماہیت یا اوریجن میں فرق نہیں پڑتا. نکلتا وہی ہے جو اس بیج میں سے, اور سرسبز و شاداب ایک درخت بنے گا. یہ محبت بھی دل قلب کی صفت ہے. یہاں نگاہ کا بیج بویا جاتا ہے, اس پہ سختیاں آئیں گی, اس پہ موسیقی کا ٹنیور آئے گا, دھمال کا ٹنیور آئے گا, ملامت کا ٹنیور آئے گا, ساری گرمی سردی خشکی تری بارشیں طوفان, پھر وہ گرو کرے گا, پھر وہ قدر سرسبز و شاداب ایک درخت بنے گا. جس دل اندر ہوئے ایک رتی چنگاری, اے قصہ بڑ بامبڑ بنسی تے نال ملے ربے دی یاری. تو وہ اس طرح پروان چڑھتا ہے نا. محبت ایسے تو پروان نہیں چڑھتی. محبت نرمی نرمی کا تو نام نہیں ہے. محبت میں یہ تو نہیں کہ آپ میٹھا میٹھا آپ کوڑا کوڑا تھو تھو. کاکیوں کو کہا کرتے تھے, کسی کاکی کے میں نے سنا قلندر پاک فرما رہے تھے, اوے کاکی بیٹا عاشق نہ بنی. اس نے باپ بھائی کو دیکھا, وہ ایسی گفتگو کر رہی تھی, اوے کاکی بیٹا عاشق نہ بنی, جوتیاں کھائے گی جوتیاں کھائے گی. چونکہ جو عاشق بنے گا آگے معشوق ہے نا جی, تو دے مزاج دی سختی نرمی ول
تو پھر ہر چیز کا سامنا کرنا پڑے گا. سو محبوب تو کائنات کا اللہ ہے، اصل محبوب. مرکز کائنات تو رب ہے، تو سارے اس کے عاشق ہیں. اب عاشق ہیں تو پھر عاشق بننا نا. اس طرح تو نہیں کہ عاشق صرف دعویٰ ہے یا لکھ کے دیتا جائے میں عاشق عاشق ہوں، مجھے پکارا جائے اور لکھا جائے عاشق، میں اپنا نام محمد عاشق رکھ لوں یا عاشق اللہ ہی رکھ لوں، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو وہ کیا اس چیز کا نوٹس لے گا کہ جناب نے اپنا نام محمد عاشق رکھ لیا، یہ عاشق اللہ کہلاتا ہے؟ عاشق بھی تو معشوق کی نگاہ سے پیدا ہوتے ہیں. عاشق تو خود بھی عاشق نہیں بن سکتا. کوئی دیکھے گا مسکرائے گا، اس کی مسکراہٹ مسکرا کے اور چھپ جائے گا. ان لبدہ پھرے گا، کیوں لبدی پھرے کڑیے، وہ چھپ گیا. وہ مجنوں کو نظر آیا لیلا کے روپ میں اور پھر چھپ گیا. دیکھ لیلا تیرے مجنوں کا کیا حال ہوا ہے، خاک میں بھی مل کے کہتا ہے ابھی کچھ نہیں ہوا. اور وہ عاشق بن گیا. اس کو لیلا تو نہیں ملی. کوئی وصل نہیں ہے اللہ کے عاشقوں کا اس جہان میں. وصل ہمیشہ اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد وصل، چونکہ اللہ ہمارے جیسا نہیں ہے. محبت ایک مجاز کی ہے جس میں بے چینی ہے، اضطراب ہے، چھونے کی، دیکھنے کی، ہاتھ لگانے کی، ادراک کرنے کی، ایک احاطہ کرنے کی. محبت کی ایک قسم یہ. محبت کی دوسری قسم جو ہے وہ محبوب کی کسی صفت سے قرار پکڑتا ہے. جیسے کلندر پاک رحمت اللہ علیہ ہر وقت رحمان بن مانگے برسات کا نام ہے. آپ کو جو صفت سے قرار پکڑا وہ رحمان تھی، اور ہر وقت وہ گیت گایا انہوں نے. اب اس کیٹیگری میں بھی آگے دو کیٹیگری ہیں. ایک وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا انعام دیکھ کے تو اس سے محبت کرنے لگ پڑتے کہ واہ واہ اللہ یہ تیری بڑی مہربانی. اور ایک وہ ہیں جو انعام و اکرام کو بھی حجاب سمجھتے ہیں کہ یہ بھی رولا ہے. تو پتہ چلا کہ ایکسلنس ہے، اس کے اندر کوئی اینڈ نہیں ہے کسی چیز کا. سو جب ہم کلندر پاک رحمت اللہ علیہ کو دیکھیں گے کہ ان کے بحیثیت ایک ولی اللہ، ایک اللہ کے دوست، ان کی اللہ سے کیسی محبت تھی، کس طرح وہ اللہ سے محبت کرتے تھے. نمبر 1، انہوں نے سب سے پہلے دنیا کی ساری لگژریز کو چھوڑا، اس دنیا کو طلاق دی. مال و دولت سب کچھ، آل اولاد ہر شے کو طلاق دے دی، سب کو ترک کر دی. پہلا سخت ترین جو سٹیپ ہے وہ یہ، چونکہ دو محبتیں اکٹھی نہیں رہ سکتی، دنیا اور اللہ. اس لیے اللہ کی محبت کے لیے ضروری ہے پہلے دنیا کو باہر نکالیں. اب دنیا کو کیسے باہر نکالیں؟ یہ تو ہر طرف رشتہ دار، برادری، بچے، پیسہ، رشتہ دار، یہ ہماری محبتیں، یہ ہمارا ملنا جلنا، یہ ہمارے کھانے، یہ ہماری لذتیں، ایب سبزی تے پائے تے نہاریاں تے کھداں تے مغز. چھوڑ سکتے ہیں ہم اس کو؟ نہیں چھوڑ سکتے. انہوں نے چھوڑی ہر چیز. اور سب سے بڑا امتحان اولاد کو اور مال کو چھوڑنا، سب سے بڑا امتحان. سب کو چھوڑا. جب چھوڑ چکے تو اب نہتے تھے. کوئی رشتہ دار ساتھ نہیں تھا، سب مخالف ہو. کوئی دوست نہیں تھا، سب مخالف ہو. جہاں گئے وہاں کسی کو سمجھ ہی نہیں تھی، تو سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا. ہر ایک کے ہاتھ میں پتھر تھا، ہر ایک کے ہاتھ میں تلوار تھی. نہتے ایک، ایک کے ساتھ ایک ہونا. محبت یہ ایک کے ساتھ
ایک ہونا، کہ کسی کی پرواہ نہ رہے، کوئی وسوسہ نہ رہے، کوئی خدشہ نہ رہے، کوئی رکاوٹ نہ رہے، کوئی اتنا سا بھی شائبہ بھی نہ رہے، کوئی سہارا آسرا نہ رہے، نہتا ہو، ذلت کے بازار میں ہو، رسوائی کے جہان میں ہو، اور ہر شخص نہتا سمجھ کے برا بھلا کہے، اور وہ برا بھلا کہنا اس ملامتی کے لیے غذا بن گئی، محبت کی غذا، کہ اللہ کے لیے سب کچھ سہ لیے۔ اللہ تو یہی کہتے ہیں میرے لیے چھوڑو، میرے لیے بیٹھو، میرے لیے ملو، میرے لیے دوست بناؤ، میرے لیے جدا ہو، ساری باتیں تو یہی کر رہا اللہ۔ جب یہ ترک کیا، اس پوزیشن پہ پہنچے، تو بہت سارے لوگوں نے آ کے سمجھایا کہ بابا کیسے شریف آدمی ہیں، عزتدار گھرانے کے، بخاری سادات میں، تمہارے خاندان میں بڑے بڑے بزرگ ہوئے، انہیں کہا اچھا چلو بیٹا اپنا کام کرو، بابا تو اب ادھر کو آ گیا ہے، اور کسی کی مرضی سے کوئی لے کے آیا، بابا کی واپسی نہیں ہو سکتی۔ مڑن محال تنہنو باہو جنا صاحب آپ بلاوے ہو۔ فرق ہوتا ہے ایک کہ میں چھوڑ کے چلا جاؤں، ایمی تفریحاً تبن شوقن، عزت اپنی دنیا ضرورت تھوڑے جین پاپولیرٹی بدان ہستے، جیسے ہوتا ہے نا نیگیٹو گل کرو شہرت ود دی، تو میں اگر چلا جاؤں ایسا طریقہ اختیار کروں تو میری واپسی جلد ہو جائے گی، چونکہ میں زیادہ دیر سسٹین نہیں کر سکتا، میں اس دنیا کی اس خطرات، خدشات، وسواس اور نفسی فریب اور سازشوں کے آگے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا۔ مجھے اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیسی طاقتیں ہیں، لیکن چونکہ صاحب آپ لے کے آیا تھا، جنہاں صاحب آپ بلاوے، جب وہ لے کے آئے تو ضامن بھی ہو، جو چاہیں سو لکھیں سائیاں، تو مالک لو قلمگر، میں مسکین حوالے تیرے، تو ضامن ہر ہر کمد۔ تو ہر چیز کا ضامن اللہ ہو گیا، کوئی فکر نہیں، کوئی فاقہ نہیں، راہ چلتے کسی نے گالی دے دی، راہ چلتے کسی نے پتھر مار دیا، راہ چلتے کسی نے کپڑے گھسیٹ دیے، راہ چلتے لوگوں نے جملے کس دیے، اپنا کسی سے کوئی سروکار نہیں، جو سائیں کی مرضی۔ محبت میں اتنا سخت پینڈیج کہ نفی ہو جائے، لا نفی، جب تک آپ کی نفی نہ ہو جائے، جب آپ کی ذات کی نفی نہیں ہوگی، کسی کی صفت سے آپ روشن نہیں ہو سکتے۔ جب آپ کی نفی ہوگی، اپنی ذات کو نگیٹ کر دیں گے، تب کسی صفت سے روشن ہوگے۔ یہ بات لگتی بہت مشکل اور آسان بھی ہے کہ یار یہ کڑی گل ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود ماں سوائے اللہ کے، وحدہ لا شریک ہے۔ یہ کوئی خالی کہتے ہیں زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھتا، یہ تو سارے پڑھتے ہیں، یہ تو دل کا کلمہ ہے، دل کا کلمہ عاشق پڑھتے۔ کون سا دل کا کلمہ؟ جہاں نگاہ محبت کا بیج بویا جاتا ہے، جہاں وہ زمانے کی سختیاں سہ سہ کے، بہت بے رخی سہ سہ کے، طنز و تشنیع اور ملامت سہ سہ کے وہ بیج گرو کرتا ہے محبت کا۔ اور کیا گرو کرتا ہے جی؟ اور پھر ایک دن فنا سے نکل کے بقا میں آتا ہے، اور پھر وہ سب کو کہہ رہا ہوتا ہے یاد رکھو جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، وہ جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے کرتا ہے، وہی کرنے والا ہے، وہی کر سکتا ہے۔ یہ بات ہم بھی کہتے ہیں، کیسے؟ ہم نے جگہ جگہ لکھا ہوا دیکھا شیشوں کے اوپر،
اللہ شافی، اللہ کافی، اللہ باقی. پھر اسی اے بھی نہیں کیتا، اسی مزید کیتا یا باقی انت الباقی، یا شافی انت الشافی، یا کافی انت الکافی. اللہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. چونکہ اب یہ سارے شیشوں کے اوپر بڑے گولڈن، بلیک اور سلور کلر میں اور گولڈ کلر میں امبوسڈ بڑی خوبصورت تحریریں ہوتی ہیں. لیکن وہ تو ایک مروجہ ہے، یہ تو ہم سب ایسے ہی کہتے ہیں میرے لیے اللہ کافی ہے. جس لئے مشکل آئی اللہ نکل گیا، پھر اللہ نہیں ہوتا بھائی. پھر بندہ ہوتا ہے کوئی، یار تو میری مدد کر دے. چونکہ مصیبت کے وقت صبر اس لیے نہیں. کلندر پاک فرمایا کرتے تھے بابا جب جائے گا اللہ کے پاس اور اللہ پوچھے گا بابا کیا لایا ہو ہمارے لیے، تو ایک کاکی بیٹھی ہوئی تھی، دعا کرائی تھی آپ نے، تو بہت دکھی تھی، تو وہ مسکرا اٹھی دعا کے بعد، کہنے لگی بابا اس کاکی کا مسکراتا چہرہ لے کے جائے گا. کہ اللہ میاں جوارا کھاندہ ہی تھے ٹھیک ہے، نہیں تھے آپ چلے دوزخ وچ. اس لیے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ مجھ سے پوچھے گا نظام الدین ہمارے لیے کیا لائے ہو. تو امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ کیا کہ میں کہوں گا اس ترک بچے کا جلا ہوا دل. یہ باتیں آپ اور میں نہیں کر سکتے. یہ محبت کا میدان کارزار ہے. یہاں بے تکلفی، دوست کے ساتھ دوستی ہے، وہ جانے. محبت جو ہے وہ دراصل تعظیم و تکریم ہے. یاد رکھو. اب پوچھو کیسے؟ اگر ایک طرف یہ چہرہ کاکی کا کہہ رہے تو تعظیم و تکریم دیکھو کہ اللہ کی محبت سے سینے روشن کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر سے اس کی دھڑکن کو منور کر رہے ہیں، اس کی دھڑکن کے اندر اللہ بسا رہے ہیں. یہ ہے محبت و تعظیم. محبت ایک جذبہ ہے. فرمایا کرتے تھے بابا ایک بوڑھے وجود کا نام نہیں ہے، ایک جذبے کا نام ہے. یہ جذبہ کیا ہے؟ تعظیم و تکریم. آپ کے میرے دل میں انہوں نے اللہ کا ادب ڈالا، اللہ کے لیے ہمارے دل میں احترام ڈالا، ایک خیال ڈالا کہ تعظیم و تکریم ہوتی کیا ہے، ادب کیا ہوتا ہے. جب تم اپنے اللہ کو پکارو تو اس وقت سوائے تمہارے سامنے اللہ کے اور کوئی نہ ہو. ہر چیز خیال کو نکالو، وہ بہت بڑا ہے. تمہارے خیالات ابلیس اور نفس کی پیداوار ہیں، ان کی کائنات میں کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ خالق کائنات، مالک کائنات ہے. اس کے عظیم خیال کے آگے اپنے اندر اس خیال کو روشن کرو کہ تم اس کے سامنے چلے گئے. پھر کیا کہتے ہیں؟ تم اللہ کو پکارو، اللہ تمہیں جواب نہ دے تو وہ رب نہ رہے. اللہ تمہاری لبیک پر جواب نہ دے، تمہاری پکار پر لبیک جواب نہ دے، وہ رب نہ رہے. لیکن افسوس کہ تمہیں پکارنا نہیں آتا. گل پھر اتھی یار، گل پھر اتھی. ہن گل پھر رتیاں دی آئی ہو. نہ میں سیر نہ پا نہ چٹاکی نہ پوری سرسائی ہو. نہ میں تولا نہ میں ماشا، ہن گل رتیاں دی آئی ہو. رتی ہوا
ونجرتیاں تلنا وہ بھی پوری نہیں باؤ. انہوں نے کہا تمہیں اللہ کے آگے پیش ہونا نہیں آتا، تمہارے اندر تعظیم و تکریم نہیں ہے، تمہیں اس سے محبت نہیں ہے، تمہیں اس کا ادب کا پاس نہیں ہے. تم اپنی دنیاوی خیالات کے ساتھ، حدیث مبارکہ میں نے بھیجی تھی جس میں آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس طرح فرمایا کہ جو لہو لب میں مصروف ہو اس کی دعا کیسے قبول ہو. تو جب ہمارے خیالات میں ایک یکسوئی نہیں ہے، اللہ کی عظمت ہی نہیں ڈومینیٹ ہے. یہ اللہ ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے، اس وقت بھی دیکھ رہا ہے ہمارا رب، ہر شے پہ غالب ہے. ہم دعا مانگتے ہیں اور خالی ہاتھ لوٹاتے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں پتہ نہیں شاید طریقہ ٹھیک نہیں گا، شاید کچھ پڑھنا چاہیے تھا، اس کے بعد اللہ قبول کرے گا. آپ کے پاس تو فقیر آ گیا، آپ کے پاس تو اللہ سے محبت کرنے والا آ گیا، آپ کے پاس تو صوفی آ گیا، آپ کے پاس تو صاحب فقر فقیر آ گیا جو کہتا ہے کہ محبت میں کم ترین درجہ رضا الہی، اللہ کی رضا. جو اللہ سے نہیں ملنا چاہتا اللہ اس سے نہیں ملنا چاہتا. یاد رکھو، جو اللہ سے نہیں ملنا چاہتا اللہ اس سے نہیں ملنا چاہتا. قلندر پاک رحمت اللہ علیہ تو اتنا اللہ کا ذکر کرتے تھے، پھر آخری وقت پہ کہنے لگے بابا براق بھی بیٹھ کے جائے گا یار سے ملنے کے لیے. یار نے یار کو بلایا، بڑے شاہ نے بلایا سید بابا. کسی کا دوست ہو، کسی کی محبت سے جڑا ہو تو ایسی باتیں کرنا چاہیے، ہونی بھی چاہیے. نہ ہمارا کوئی تعلق نہ واسطہ، سانوں تے اللہ دے دوست دے نال دوستی نہیں وارا کھاندی، اس سے ہم محبت نہیں کر سکتے. کیسے محبت کریں گے اس سے؟ اس نے تو اپنا سب کچھ چھوڑا تھا، اس نے تو تعظیم و تکریم کی انتہا پہ چلا گیا. اس شہنشاہ نے تو اللہ کا ایسا گیت گایا کہ مردہ دلوں میں زندگی آ گئی، مردہ دل زندہ ہو گئے. یہ ہے محبت کی معراج. تو ہماری کیا محبت ہے ان سے؟ کیا ہم نے سورہ رحمان سن لی، اچھا جی میرے کڑے کڑے کام ہوئے تو کڑے کڑے نہیں ہوئے، اچھا جی اے ہو گیا تو اے نہیں ہوئے. تو کلندر پاک سے تو یہ محبت نہیں ہے. آپ اگر کلندر پاک سے محبت نہیں کرتے کوئی بات نہیں، آپ سورہ رحمان سنو، سورہ رحمان پھیلاؤ، تم اللہ کا کام کرو، اللہ تمہارے کام کرے گا. ایڈا اللہ تے احسان کرن دی ضرورت نہیں، آپ کو فائدہ ملے گا، آپ لوگوں تک پہنچا دو. محبت ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. محبت جو ہے وہ کسی انعام، کسی عطا کے ساتھ نہیں ہوتی. اس وجہ سے نہیں کسی سے محبت کی جاتی کہ بابے اورا نے میرا بانڈ کٹتا سی. میں نے بھی قصیدہ بردہ شریف کے شاہکار پروگرام کیے تھے، مجھے تو دنیا میں کسی نے ایوارڈ نہیں دیا، حتیٰ کہ میرے ادارے نے ایوارڈ نہیں دیتا. اور اتنے زبردست لوگ تھے، میں حیران رہ گیا. اور اللہ کی اس قدرت پہ مجھے آشش کر اٹھا کہ اس قصیدہ بردہ شریف کے مقابلے میں جس پروگرام کو ایوارڈ دیا گیا وہ 1+1 کی 15 منٹ کی ڈسکشن تھی. تو کلندر پاک رحمت اللہ علیہ کو جب کسی کاکی نے یہ بات کی، انہوں نے کہا بیٹے بابا ہم نے تمہاری مورتی لے کے کرنا بھی کیا ہے، ہم اپنا انعام اپنے دادے سے لے لیں گے. تو یہ تو انعام کے لیے تو نہیں کیا تھا. سورہ رحمان کے پروگرام، کلندر پاک کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا کسی غرض کے لیے تو نہیں کیا.
انہوں نے تو فرمایا تھا بابے کو جو ملا اس نے بابے سے کچھ نہ کچھ مانگا ضرور. ایک سید ملا جس نے بابے سے کچھ نہیں مانگا. اس لیے کہ اگر مانگتا ہوں تو محبت ختم ہوتی، غرض پیدا ہوتی، دنیا مضبوط ہوتی، دوستی جاتی ہے. چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات کہی، آپ نے فرمایا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہو. یعنی قیامت والے دن جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہو. اللہ کے دوستوں نے اللہ سے محبت کی، وہ اللہ کے ساتھ. یہاں اللہ ان کے ساتھ، وہاں وہ اللہ کے ساتھ. چلو اسی اللہ دے دوست نال ہی محبت کر لئیے، تو پھر تو چانس بنتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہوں گے. گلاں نال تے نہیں ہو سکتا. تو اگر میں یہ سوچوں کہ میں نے سورہ رحمان سن لی یا دعا کر لی، میرا یہ کام ہو گیا، میری ٹانگ ٹھیک ہو گئی، میرے پھپڑے ٹھیک ہو گئے، میرے دل ٹھیک ہو گیا، میرا کینسر ٹھیک ہو گیا، تو پھر تو کلندر پاک ایک بہت بڑے فقیر ہیں. تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. بھائی جی، ہم میں سے کوئی بھی سب اللہ کے ناشکر ہیں. صرف ہمیں وہ تکلیف نہیں، نعمت نہیں ہے جو ہمیں بیماری سے نکالے. ہم پہ کھرب ہا نعمتیں اور احسانات ہیں اس رب کے جن کا ہمیں ادراک بھی نہیں، احساس بھی نہیں. ہمارے جسم کے اندر ہر ذرہ اس کی مرضی سے متحرک ہے. ہمیں بھوک اس کی مرضی سے لگتی ہے، ہمیں بھوک ہضم اس کی مرضی سے ہوتا ہے. ڈاکٹر تو یہی کہیں گے یلو بائل، بلیک بائل، فلانا، یہ ہاضمہ، یہ دوائی. یہ وہ کلندر پاک کہتے تھے بیمار ہو نا، آنکھیں بند کرو، آدھا گلاس پانی لو، 3 بار دل میں اللہ پڑھو، پانی پیو، ٹھیک ہو جاؤ. محبت کی معراج دیکھیں، انتہا دیکھیں کہ تمام بیماریوں کا ایک چھوٹا سا علاج بتا رہے. آدھا گلاس لو، بیٹھ جاؤ، آنکھیں بند کرو، 3 بار دل میں اللہ پڑھو، بند آنکھوں سے پانی پیو، تم ٹھیک ہو جاؤ. ایک وقت تھا کہ ہم صرف اس سے علاج کرتے تھے. کئی اخبارات کے اشتہارات ہیں جس میں ہیپاٹائٹس جیسے خطرناک مرض کا اس سے علاج کرتے تھے. میں نے خود لوگوں کا علاج کی پانی پلا کے، اور لوگ ٹھیک ہو جاتے. وائی ڈونٹ وی ٹرسٹ اللہ؟ محبت ہی تو ٹرسٹ ہے اصل میں. وہ حاکم ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے جو حکومت کر سکتی؟ کیا کوئی دوائی اس کے قدرت کے کارخانے میں رکاوٹ بن سکتی؟ کیا کوئی حکمت، کوئی دنیا کی کوئی ذہانت اس اللہ کی عظمت کے آگے کھڑی ہو سکتی؟ کیوں میرا دل ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ یار میں یہ 3 بار اللہ پڑھ کے پانی پی لیتا ہوں؟ دیکھی جائے گی جی این جی تے این جی سے اللہ وارث سے ان کی لاج رکھے گا جو اس پہ بھروسہ کریں گے، جو اس پہ ٹرسٹ کریں گے، جو اس سے پیار کریں گے، جو اس کا مان رکھیں گے. کلندر پاک رحمت اللہ علیہ علاج نہیں کرتے تھے لوگوں کا، ایسے ہی علاج کرتے تھے. چلو بیٹے بابا آنکھیں بند کرو، 3 بار اللہ پڑھو، پانی پیو، بس جاؤ موج کرو، ٹھیک ہو گئے، ٹھیک ہو گئے، ٹھیک ہو گئے. لوگوں نے سوچا شاید 3 مرتبہ یوں کرنے سے بندہ ٹھیک ہو جاتا. ان کو یہ نہیں سمجھ آئی محبت کی معراج جو ہے اس میں جب اللہ کہتا ہے کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، وہ میرے سے بولتا، میرے سے چلتا، میرے سے دیکھتا، میرے سے سنتا، میرے سے چلتا، تو وہ اور محبت کی ایک کمانڈ ہے. فَإِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ. یہ وہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتی ہے تو کہتی ہو جا، وہ ہو جاتی. کیا حضرت ایوب علیہ السلام جب بالکل کوڑ کا مرض لاحق تھا جی،
کیڑے باہر گرتے تھے انہیں اندر رکھ لیتے تھے. بیگم بھی آخری وقت پہ جب چھوڑ کے گئی تو اللہ نے 2 چشمے نکالے، کہا ایوب ایک کو پی لے، ایک کو اپنے اوپر ڈال لے. حضرت ایوب علیہ السلام بالکل کیور ہو گئے. بیگم آئی، انہوں نے پوچھا یہاں میرا ایک میاں تھا، انہوں نے کہا میں ہی ہوں. اللہ ایسا ہے، آپ کو یہاں گولی لگے نا بڑے سائز کی اور یہاں سے نکل جائے پیچھے سے، تو آپ کی سائنس نہیں مانے گی. اللہ وہ قادر مطلق ہے، بغیر کسی ایک سنگل مسل یا ٹشو کو ڈیمیج کیے بغیر گولی بار نکال دے. یہ ہے قادر مطلق. باپ بھائی کے ایک پیار کرنے والے تھے، سیاستدان تھے، ان کو کلاشنکوف کا برسٹ لگا. باپ بھائی نے کہا اے اس کاکے کا فون کرو جلدی سے، اسے کہو تو بابے کا کاکا ہے، تجھے کچھ نہیں ہوتا اور کچھ بھی نہیں ہوتا. بات سمجھ میں آئی؟ یہ جو اتنا سا فیئر ہے میرے اندر، چھوٹے چھوٹے سے فیئرز، اے نہ کٹ لے، او نہ کٹ لے، یہ دوائی ہوگی اس سے کینسر نہ ہو جائے. میں سنتا رہتا ہوں فون، کاکیوں کے لیے بڑی تشویش دہ فون ہوتے ہیں. یہاں ایک دانہ نکلا ہے، پھیل رہا ہے، کینسر کی طرف اب اشارہ کر رہی. میں کبوتر میری سورہ رحمان سن لے، اللہ خیر کرے گا. پہلے سے ہی ابلیس نے اس کو کینسر بنا دیے، ڈاکٹروں نے بھی ڈرا دیا، کاروبار چمک جائیں گے، کلائنٹیج پکی ہو گئی ہے، انہیں آئے گی، فیساں دے گی. کیسا زبردست کام ہے. اور یہ ڈپینڈنسی ہمیں اچھی لگتی ہے کیونکہ اس کا ہمیں یقین ہے کہ یہاں سے ہمارا علاج ہوگا. یہ سائنس. اور اللہ پہ ہمارا ٹرسٹ ہی نہیں. ایک دفعہ اللہ سے کہو تو صحیح. حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ تو سنا ہے ساروں نے، میں نے ابھی بات سنائی. کیسی آزمائش آئی تھی، جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے. کوئی ہے سائنس جو اس کو کیور کر سکے؟ قادر مطلق نے آپ پہ ہی پینڈے میں ڈالا اور نکال کے دکھایا کہ کس قدر صاحب قدرت ہے تمہارا رب. کیا بی بی زلیخا کو ان کی جوانی لوٹائی نہیں دی؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا نہیں کیا؟ کیا آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا نہیں کیا؟ اور وہ تمہارا رب بہت حسین ہے، بے حد خوبصورت تخلیق والا ہے. اس نے ہم پہ کتنا کرم کیا. ہم تو رول گئے ہوتے، ہم تو 2 جمع 2 جمع 2 جمع 2 جمع 2. آج نوکری ہے، کل کاروبار نہیں. ہر ایک کے محتاج ہوتے ہیں ہم، ہر ایک کے آگے جھک رہے ہوتے ہیں، ہر ایک کے آگے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس کو چھوڑ دیے تو ہم دنیا کے محتاج ہو. ہمارے دلوں میں اس کی محبت نہیں رہی. یہ محبت جو ہے یہ ایک ٹورنیڈو کی طرح ہے. یہ ایک طوفان ہے جو اندر پلتا ہے قلب کے اندر. ایک جولانی کیفیت ہے جو پورے وجود کے لولوں سے باہر نکل جاتی. وہ کہتے ہیں عشق ماہی دے لائیاں آگاں تے نہ لگیاں نوں کون بجھاوے. کوئی ٹیچر، کوئی عالم میری زندگی میں مجھے متاثر نہیں کر سکا، نہ مجھے چینج کر سکا. ایک ایسا آیا جو بدنام ہے زمانہ تھا، جس کو کوئی پسند نہیں کرتا تھا. اللہ کا وہ دوست، اللہ کی محبت سے فانی، اپنی ذات سے فانی، اس کی صفات سے باقی. اس کا خیال جو ہے انہاں لگیاں نوں کون بجھاوے. کوئی نہیں نکال سکتا اس کو. اس لیے کہ یہ باتوں سے نہیں پیدا ہوئی، یہ ٹرکس نہیں ہے، یہ جادو نہیں ہے، یہ نگاہ مرد مومن ہے. یہ وہ کہتے ہیں جنہ پاک نگاہ آئیاں وہ کدی نہیں جاندے ٹھگے. وہ کیسے آپ اس کو
اس نے جو نگاہ کا بیج بویا اس نے فلرش کرنا ہی کرنا ہے، اس نے پروان چڑھنا ہی چڑھنا ہے شاہ جی، اس نے اپنا رنگ دکھانا ہی دکھانا۔ محبت کی نگاہ سے، صاحب محبت کی نگاہ سے جو بیج بویا جاتا ہے اس سے محبت ہی پیدا ہوتی ہے، خوشبو بھی وہی ہوتی ہے۔ ہماری آج تک شاید کلندر پاک سے جو نسبت ہے اس میں فیئرز بہت ہیں، سانوں دنیا نہ کٹ لے، ہم انسیکیور نہ ہو جائیں، ان حالات میں جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں۔ یاد رکھو اگر اس سے بھی ورسٹ حالات آئیں، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی سہارا آسرا نہیں۔ وہ بہترین پالن ہار ہے، اس سے اچھا پال کوئی نہیں سکتا۔ وہ ہر سبب کو متحرک کرتا ہے، ہر ذرے کو ری ارینج کرتا ہے، ایک ارادے سے، اپنی ایک مہربانی کے ارادے سے ساری فضا اپنے سے محبت کرنے والے کے لیے ہموار کر دیتا ہے۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، جے اللہ نال نہ ہوئے تو پھر بہت ہی پیڑا کٹ ٹائم ہے، جے بندہ دنیا نال ہے تو بہت ہی خرابی ہے، جے اللہ نال ہے تو موجہ ہی موجہ۔ سو اللہ ساتھ ہو، آپ سوچتے ہیں میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے یہ گھر بنایا، میں نے یوں کیا، میں نے اپنی ذہانت سے یوں کیا، میں اپنی محنت سے یہاں تک پہنچا، ساری باتیں آپ نے کر لی، اور اس کو کہتے ہیں نفسانی خواہشات، بیچ میں اللہ کا ذکر ہی کوئی نہیں۔ اللہ کے بغیر تو ممکن نہیں تھا۔ ہم میں سے سب نے سورہ رحمان سنی، اپنی طاقت سے سنی، اس کی توفیق سے سنی۔ وہ آج توفیق نکال لے، آج اپنا ہاتھ پرے کر لے۔ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کو جب بتایا گیا، ذکر کیا گیا کہ بہت سارے لوگوں نے آپ کی زندگی میں ہی فقیری کے دعوے کر دی، تو کہنے لگے آج بابا ہاتھ اٹھا لے تو سب حقیقتیں کھل جائیں گی۔ اور میرے خیال جس وقت انہوں نے کہا تھا نا کہ آج بابا ہاتھ اٹھا لے، اس وقت ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ فقیر مذاق نہیں کرتا، مومن کی فراست سے ڈرو کہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، یہ غیرت کا تقاضا ہے۔ اسی وقت ہاتھ اٹھایا، وہ سب کچھ سب فنا ہوگا۔ تو اس آپ نے میں نے کیا کیا تھا؟ ہم آج پھیلاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ زبان اللہ کی، یہ لفظ اللہ کے، یہ آواز اللہ کی دی عطا کردہ، ہر نعمت اللہ کی عطا کردہ، ہر صلاحیت اللہ کی عطا کردہ، ہر فلو اللہ کا عطا کردہ، ہر لفظوں کا ردم اللہ کا عطا کردہ، ہر چیز اللہ کی عطا کردہ۔ تو مہربان تو ذات صرف اللہ کی ہوئی نا، بندہ کیڑا مہربان ہے جی؟ بندہ تو صرف تعظیم و تکریم کر سکتا ہے، بندہ مہربان نہیں ہوتا، اللہ مہربان ہوتا ہے ہمیشہ۔ بندہ صرف اطاعت کرتا ہے، انسان کی اطاعت جو ہے وہ اللہ سے محبت ہے۔ اطاعت کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ پھر فرمایا جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ اطاعت کیا ہوتا ہے؟ جس نے میری اطاعت کی، جس نے مجھ سے محبت کی، جس نے میرے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، جس کا اوڑھنا بچھونا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، ملنا جلنا، ہر چیز شہنشاہ دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق ہوگی۔ یہ ہے اطاعت۔ کلندر پاک کی اطاعت کیسے کریں گے جی؟ کلندر پاک رحمت اللہ علیہ نے ہمارے مردہ قلب، جس کو میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا حجاب غین، جسے کہتے ہیں صفاتی حجاب، اس حجاب کو دور کیا۔ کیوں صفاتی حجاب کیا ہوتا ہے؟ جب ہم کسی اور طرف خیال کر لیں،
ادھر کو خیال کیا تو ادھر کی بات نکل گئی، واپس مڑے ادھر کی بات نکل گئی. تو صفاتی حجاب دور ہو سکتا ہے، ذاتی حجاب دور نہیں ہو سکتا. جیسے ابو جہل ذاتی حجاب والا تھا، اس کا حجاب نہیں دور ہو سکا، جس کو رین کے وہ کہتے ہیں، حجاب رین، مہر سٹیمپڈ، نہیں بدل سکتا. یہ ہم بدل سکتے چونکہ ہمارے پاس صفاتی حجاب ہے. کلندر پاک نے فرمایا ہم مردوں کو نہیں، مردہ دلوں کو زندہ کرنے ہیں. تو مردہ دل جب ہوگا تو محبت ہی نہیں کر سکتا. مردہ دل جب ہوگا تو اس کے اندر غرض و غایت ہوگی، دھوکہ ہوگا. کتنے بچیوں کی شادیاں کرتے ہو آپ؟ بچیوں کی آپ کو کیا پتا چلے اندر سے کیا نکلے گا؟ کیا کرتے ہیں دھوکہ دہی کی، پیسے کھا جاتے ہیں، لڑکی کو اجاڑ دیتے ہیں. یہ ہے وہ صفاتی حجاب، یہ ہے وہ غفلت، یہ ہے وہ مردہ پن. اس لیے کہ یہ محبت نہیں کر سکتے. محبت اس حجاب کے ساتھ نہیں ہو سکتی. قلب کی صرف محبت ہے، حب ہے، حب ہبا ہے، ایک ہی زیر کے ساتھ. یہ بیج ہوتا ہے، یہ جب تک نہیں بویا جائے گا وہ کیسے محبت کرے گا؟ آپ سمجھ رہے ہو کہ تسی ایک مرد نال بیاہ کراتا، تسی ساری زندگی رو گئی. تو اس کے لیے کلندر پاک آئے نا. اب ہر گھر میں تو کسی کے پاس طاقت نہیں تھی کہ مردہ قلوب کو زندہ کیا جائے. تو کلندر پاک عصر حاضر اور پچھلے دور کے ایک ایسے شہنشاہ آئے جنہوں نے یہی نقطہ رکھا کہ محبت کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ مردہ قلب ہے. یہ دل مردہ ہو گئے ہیں، دل مردہ ہوگا محبت نہیں ہوگی، اللہ سے محبت نہیں ہوگی، اللہ کی تعظیم نہیں ہوگی، اللہ کی تکریم نہیں ہوگی، اللہ کا ادب نہیں ہوگا. پہلے اس کو ٹھیک کیا جائے. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، اس مردہ پن کو ختم کرنے کے لیے جو ضروری چیز تھی وہ ہے قرآن، اللہ کا کلام، اللہ کی بات، نوری کلام، نور. اس لیے تاریکی کو اگر کوئی چیز ختم کر سکتی ہے تو وہ نور ہے، روشنی. آپ اپنی طاقت سے نہیں ختم کر سکتے، گلا نالی ٹھیک کر سکتے. آپ دو بندے لڑ پڑے محبت میں، رشتے کیے ہوتے ہیں آپ نے، آپ سمجھا سمجھا کے تھک جاتے ہو، نہیں صلح ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ تاریکی کو اپنی عقل سے نکالنا چاہتے ہو نا. آپ سمجھانا چاہتے ہو، سمجھ سے کیا تعلق ہے اس کا؟ جس دل میں ہی محبت نہیں ہے آپ اس کو وہاں بساؤ گے کیسے؟ محبت اونرشپ ہے. تو آپ کیا کہتے ہو؟ اچھا یار سورہ رحمان سن، پہلے سورہ رحمان سن. سورہ رحمان آپ سناتے ہو اس کا. جس وقت سورہ رحمان سنتا ہے، اندر ہو تے باہر ہو، باہو کت لبیندہ ہو، جتھے ہو کرے روشنائی، اتھے چھوڑ ہنیرا ویندا ہو. وہ جب روشنی ہوگی نا، اتھے چھوڑ ہنیرا ویندا ہو. وہاں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ محبت فاتح عالم ہے. وہاں اللہ کی عظمت فاتح، اللہ کی عظمت اور قدرت، وہ دل میں سے تاریکی دور ہو جاتی، قلب کی آنکھ کھل جاتی، روشنی ہو جاتی، ٹھہراؤ ہو جاتا ہے، لوگ جڑ جاتے ہیں دوبارہ. پھر ایک نیا رشتہ بنتا ہے، پھر ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے. لیکن یہ تو وہ ہے کہ جو اس ظاہری دنیا کی باتیں کر رہا ہوں. آپ کا ایک مسئلہ حل ہو جائے گا سورہ رحمان سننے سے یا دعا کرنے سے. آپ کے زندگی کے مسائل تو نہیں ختم ہوں گے کبھی، یہ اسی طرح پیدا ہوتے رہیں گے. ایک ختم ہوگا دوسرا پیدا ہوگا، دوسرا ختم ہوگا تیسرا پیدا. آپ نے حدیث نہیں سنی؟ فرمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بیماری سے نکلو گے دوسری آفت میں پھنسو گے، دوسری آفت سے نکلو گے تیسری بیماری میں پھنسو گے. اور یہ زندگی کا پورا سائیکل ہے. بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ یہی آپ کو ٹھڈا مار کے زندگی سے محروم کر دے گی. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. محبت کرنے والوں کو ڈرایا جاتا ہے.
پہلا ایک سوال ہے میرا، محبت کرنے والوں کو ڈرایا جاتا ہے، غافلوں کو ڈرایا جاتا ہے؟ الہاکم التکاثر، کثرت مال دولت کی چاہنے والوں کو، غافلوں کو تنبیہ ہے کہ تم قبروں میں پہنچو گے اسی غفلت کے سبب۔ محبتوں کی تو گلنا ہی اور، ہم تمہارے دنیا میں بھی دوست ہیں، ہم تمہارے آخرت میں بھی دوست ہیں۔ محبت علیہ نے تو گلنا ہی ڈیفرنٹ کر دیں۔ سو کلندر پاک کی اللہ سے محبت ایسی یونیک ہے کہ آپ اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا حصہ بن جاتے۔ یہ ایسا یونیورسل ٹروتھ ہے، اٹ از لائک میگنیٹک فورس، پاور ہے، سک کر لیتی۔ جب آپ ہیر رانجھا، لیلا مجنوں، سونی مہیوان، سسی پنو یہ کہانیاں، یہ فلمیں دیکھتے تو تسی بہت خوش ہوں گے، اپنے آپ کو بھی ایک رانجھا سمجھتے ہو، کاکی اپنے آپ کو ہیر سمجھتی، اس سے اپنے آپ کو ایسوسیٹ کر لیتے، چونکہ اس کے اندر بڑی پاور ہے، اس محبت کے اندر۔ تو کلندر پاک کی اللہ سے محبت ایک ایسی داستان، ایک ایسی سچائی ہے جو ہمیں اس طرف کو پل کرتی، اور رن پل ہماری واپسی کیوں ہو جاتی ہے کہ ہمارے دل کے اندر دنیا بس جاتی، فکریں بس جاتی، ٹرسٹ نہیں ہے اللہ پہ۔ حالانکہ آپ غور سے دیکھیں تو کائنات میں آپ کا مسئلہ حل کرنے والا اور کوئی نہیں ہے ماں سوائے اللہ کے۔ اللہ کے علاوہ کون آپ کا مسئلہ حل کرے گا؟ کہے گا جی میرا بڑا بھائی حل کر دے گا، میرے ابا جی حل کر دیں گے، میرا شوہر حل کر دے گا۔ یہی تو پرابلم ہے اصل، یہ تو سبب ہے، نہ کر سکے حل، پھر سبب تو وہ خود پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے لیے قوم عاد کو برباد کرنے کے لیے بہت بڑا بادل کا ٹکڑا نہیں چاہیے تھا۔ انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ کیا خوبصورت بادل، ہوا، بارش کی توقع ہے۔ پھر وہ کہتا ہے اللہ، پھر وہ ہوا چلی۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بادل دیکھتے تو ڈر جاتے، کانپنا شروع ہو جاتا، سجدے میں گر جاتے۔ جب بارش شروع ہوتی پھر چہرے پہ مسکراہٹ آتی تھی۔ انہیں اپنے اللہ سے واقفیت تھی، انہیں اللہ کا پتہ ہے۔ ہم تو اللہ کو کیجول لیتے ہیں، پیچھے دو فاتحہ پڑھن والے آ جائیں گے، بخشوا دیں گے، پھول چڑھا دیں گے قبر تے، دو نیازاں دے دیں گے تے اسی بخشے جاؤں گے۔ وہ بخشنے والا پھر بھی اللہ ہے، ہر چیز نے اس کے پاس پیش ہونا ہے، کوئی چیز اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہوگی۔ اس سے محبت کرو جو کائنات کا خالق ہے۔ یہی فقیر کا درس ہے، یہی فقیر کا پیغام ہے۔ اس سے پیار اس لیے کرو کہ وہ پیار کے لائق ذات ہے، اس کی حمد و ثنا بیان کرو کہ اس لیے کہ وہی حمد و ثنا کے لائق ہے۔ ضروری ہے کہ وہ آپ کا کام کرے تو آپ اس کا شکر ادا کرو۔ وہ پہلے کتنے احسانات ہیں اس کے ہم پہ، تسی تے ہن محبت کا دعویٰ کرو گے نا کہ میں سورہ رحمان سن کے تے پھیلا رہے ہیں، مینوں اللہ میاں جی تیرے نال بڑی محبت ہے نا، بہت اچھے۔ یعنی میں نے تو تجھے جب احساس بھی نہیں تھا تب بھی میں نے تیرے پہ بھی اس وقت سے مہربانیوں کا سلسلہ شروع کیا۔ There is no end of my kindness, my mercy۔ اور ہم سوچ رہے ہیں کہ جی بس ہن میرا کام کر دے تے اللہ بڑا مہربان ہے۔ اس لیے کلندر پاک رحمت اللہ علیہ کی محبت کہ اللہ کا کلام، نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ قلب مطہر کا نور، دوبارہ سن لو، قلب مطہر کا نور، قلب جس کی صفت حب ہے، محبت ہے،
وہاں نور خداوندی محبت کا روپ ہے. اس نور سے آپ کے مردہ قلوب میں تاریکی دور کرنا ہے، تاکہ زندگی میں آپ اللہ کے ڈیپینڈنٹ بن جاؤ، اللہ کی محتاجی اختیار کر لو. روز یہیں کر کے دعا نہ کرو، اللہ سے تعلق جوڑ لو. اللہ سے تعلق کسی بنیاد پہ نہیں ہوتا، اللہ سے تعلق کسی غرض پہ نہیں ہوتا. محبت میں بھی کوئی غرض ہوتی ہے؟ محبت میں تو کوئی غرض نہیں ہوتی. کیا ہوتی ہے محبت میں غرض؟ کوئی غرض نہیں ہوتی محبت میں. وہ محبت ہی کیا جس میں غرض ہو؟ اگر غرض ہے تو وہ محبت نہیں، وہ دھوکہ ہے، فریب ہے، جھوٹ ہے. اس لیے جو دنیا کی محبت ہے، کلندر پاک فرمایا کرتے تھے بیٹے بابا یہ ختم ہو جائے گی وصل کے بعد، یہ تو ویا کی طرح تیری محبت مک جانی. یہ ہمیں دھوکہ ہے، جھوٹ ہے. اس دنیا کو ترک کر کے ہی محبت ہے. محبت کا اصل معراج اللہ جو ہے وہ محبت ہے. بہت مہربان ہے، بہت عظمت والی ذات. وہ ہم جیسے گناہگاروں کے قلوب کو بھی گدگدی کرتا ہے اپنے دوست کے صدقے. شاید ہمیں بھی خیال آ جائے ہم بضد ہیں کہ ادھر کوئی جانا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ آگ جل رہی ہے اور تم ہو پروانوں کی طرح اسی میں لپک رہے گر رہے، اور میں ہوں کہ تمہیں پکڑ پکڑ کے باہر نکالوں. یہ ہمارا حال. سو فیض کسی فقیر کا، فقیر کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ اور اللہ کی محبت، یہ دو چیزیں نہیں ہیں، جدا نہیں ہیں ایک دوسرے سے. ان کی پہچان ہی اللہ سے محبت اور اللہ کی ان سے محبت ہے. یہ ٹو وے ٹریفک ہے. اللہ نے ان کو کہاں سے اٹھایا، کہاں بٹھایا، اور انہوں نے اپنے رب سے محبت کا جو ثبوت دیا. آج 18 سال بعد بھی آپ اور میں بیٹھ کے وہ بات کر رہے کہ یہ قرآن ہی ہے جو مردہ دلوں کو راہ حق کی طرف موڑنے والا ہے. ہمیں نہیں جھٹلانا چاہیے اس حقیقت کو. ہمیں اپنے مردہ قلب ختم کرنے، زندہ کرنا ہے اپنے آپ کو، ورنہ یہ زندگی دھوکہ دے گی، اور اس سے آج تک سب کو دھوکہ دیے. یہ باقی ساری چیزیں جو ارد گرد مشکلات ہیں یہ ایک جھٹکے میں ٹھیک ہو سکتی ہیں. آپ اللہ کو ہم نہیں جانتے. ہمارا اللہ بہت حسین ہے، بہت صاحب قدرت ہے. ایک دفعہ اس کے حوالے تو کر کے دیکھو کہ وہ کیا کر سکتا ہے. ہم تو کہتے ہیں ساڈا کام کر دے، باقی کچھ کرے نہ کریں، باقی میں نہیں پتا. ملے والے پاویں رڑ جان، گلیاں ہو جن سونیاں وچ مرزا یار پھرے. تو ہم تو یہ سوچتے. تو ایسا نہیں. فقیر کی فقیر کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ اور اللہ کی محبت ہمیں اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ جس مردہ قلب کی طرف انہوں نے اشارہ کیا تھا، کیا ہمارے مردہ قلب زندہ ہو گئے، یا ابھی بھی وہی مردہ پن ہم پہ طاری؟ اور اگر وہ طاری ہے اور وسواس ہے تو محبت کے اس جھوٹے فریب سے باہر نکل آئیں. پھر یہ محبت نہیں ہے، پھر یہ کوئی غرض ہے. محبت تو اس مردہ پن کو ختم کرنے سے ہی ہے. مردہ پن سے مطلب ہے تاریکی، حجاب، اس دنیا کی محبت، مرادوں کا حصول، ان سب چیزوں سے جان چھوٹ گئی تو آپ سمجھیں کہ آپ زندہ ہو گئے اور آپ کو کلندر پاک سے پیار ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، کہ میں جی ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے جی میں پیغام پھیلا رہے نا، میری بھی دنیا چ مسائل نے، میری بھی اولاد ہونی ضروری ہے. اتنے تے ہر بندہ تڑیاں لاندا جی کہ میرے یہاں اولاد کیوں نہیں ہو رہی، تو میرے واسطے دعا کرو. ہوں اللہ ہوئے گئے، مالک ہوئے، کرتا ہوئے. میں تو مرشد کا سبق پڑھ لیا، جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے. اب میں آپ کے لیے نیا سبق اپنی چودراہٹ کے لیے تو نہیں بیان کروں گا. میں تے اپنی کوئی چودراہٹ نہیں بیان قائم کرنی. میرے لیے بھائی جی تسی ہو یا نہیں ہو،
سچ کا ساتھ دو، سچ کو آنچ نہیں، سچ کے ساتھ کھڑے ہو اور محبت کو فروغ دو. محبت تعظیم ہے، محبت تکریم ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہی، اس کے سامنے ادب سے کھڑے ہو، اس کے سامنے ادب سے پیش ہو. ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ دیکھ رہا ہے. بالکل نہ بھولنا لوگوں سے باتیں کرتے ہوئے کہ اللہ کہیں غائب ہے، پکڑے جائیں گے. محبت بہت حساس ہوتی ہے، یاد رکھو. محبت میں ایک لمحہ بھی غفلت کفر ہو جاتا ہے. اس لیے نہیں ہو سکتا آپ کو خیال ہی نہیں رہے، یا میں نے یاد نہیں رہا میں اللہ نال محبت کرنا، ایسی کہانی کوئی. اس لیے جو بھی آپ سورہ رحمان پھیلاتے، آپ کو لوگوں سے نفرت ہے. جیسے ایک حدیث حضرت انس بن مالک کی بھی کوٹ ہوئی تھی کہ آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرزند اپنے صبح و شام اس طرح گزار کہ تیرے دل میں کسی کے لیے میل یا کدورت نہ ہو، اور یاد رکھ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھے زندہ کیا، اور جس نے مجھے زندہ کیا وہ میرے قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا. تو یہ سنت ہے کہ میل اور کدورت سے میل اور کدورت بھائی جی اخلاقی گراوٹ ہے نفس کے اوصاف میں سے، اور دل کی صفت حب ہے. نفس کو نہیں پتا دل کیا چیز ہے، اور آپ نے دل کے اوپر ابلیس کا قبضہ کروایا اور اس نے اندر انجیکٹ کی خواہشات، اور آپ نے دل کی ماہیت کو تباہ کر کے اس کو مردہ پن، اس کو تاریکی میں، اس کو محبت سے محروم کر دیا. اگر ہم نے اس کو واپس لانا ہے تو پھر محبت، تعظیم، تکریم، ادب، احترام، دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھو، سب کی عزت کرو، صرف اللہ کی طرف دیکھو. اللہ کس کو تو شاندار. وہ لوگ کہتے ہیں جی وہ منگی سی دعا، وہ کہڑی دعا ہوں جی؟ نماز استسقا تے بارش کوئی نہ ہوئی. وہ فقیروں کے پاس بھی لوگ جاتے تھے، بادشاہ وقت پیغام بھیجتے تھے، وہ سیدھا بازار حسن ٹوڑ جاتے تھے. اور کاکی گناہگار کو کہتے تھے بازار والی کو دعا کر دعا کر دعا کر اللہ بارش برسا دے. تو کہتی تھی بابا میں بہت گناہگار ہوں. انہوں نے کہا وہ گناہگاروں کی سنتا تو دعا کر. اور رم جھم پت جھڑ آنسوں کی، پتہ نہیں اللہ کو کیا خیال آیا، اتنی بارشیں ہوئیں کہ دوبارہ بارش بند کروانا سے بھی اسی کاکی نے دعا کرنی پئی. ہمیں یہی نہیں پتا کہ نبی دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سنت ہمارے لیے، جو طریقہ، جو ضابطہ حیات چھوڑا ہے، اس کی جو حسن ہے وہ حضوری ہے، وہ یکسوئی ہے، وہ پیش ہونا ہے، وہ رسم نہیں ہے. باج حضوری نہیں منظوری، توڑے پڑن بام سلاتا ہوں. حضوری کے بغیر نہیں ہوتی کوئی چیز. یہ طریقہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے نماز استسقاء کا. ہم پڑھتے نہیں ہوتی، قصور کس کا ہے؟ ہمارا. اس لیے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں، ہمیں تو اپنی ضرورت ہے. ہائے نزلہ، ہائے زکام، ہائے کھانسی، ہائے خشکی، ہائے اسموگ. ایک دفعہ پیار سے اس طریقے پہ ادب تعظیم کے ساتھ عمل کر لو. اتنی جلدی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی کہتا تھا اور آپ ہاتھ اٹھاتے تھے دعا کے لیے، تو دعا ختم کرنے سے پہلے بارش شروع ہو چکی ہوتی تھی. اتنے بڑے حبیب کی امت میں سے طریقہ تو انہی کا ہے. تو جب کھڑے ہو جائیں تو پھر بارش کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں. یار میری آج کل گلا بڑا خراب ہے، بارش ہو جائے. آج کل میرا اٹھا پٹھیاں دا کاروبار نہ برباد ہو جائے، یار یہ نہ ہو جائے، فصل نہ تباہ ہو جائے. دعا کرنی تو سب کے لیے کرنی. رحمت امی ورسا خدایا، باغ سکا کر ہریا. تو بات یہ ہے کہ اللہ کلندر پاک رحمت اللہ علیہ سے جو چیز ہم تک آئی وہ ٹھہراؤ آیا، وہ ایکسیپٹنس آئی، اونرشپ آئی، وہ ایک احترام آیا، ایک ادب آیا، اللہ کا احساس جاگا.
فقیر کی اللہ سے محبت کا بے پایا اور قیمتی احساس ہمارے اندر اجاگر ہو۔ ہم تو شاید یہ محبت نہ کر سکتے، نہیں کر سکتے، لیکن اس محبت کو دیکھ کے دل بڑا مزے موجہ کرتا ہے کہ واہ، کہ تیرے دوستوں کی کیا بات ہے۔ سین سینے وچ اے مقام کدا، سانو مرشد اے گل سمجھائی ہوئی، اے ہو سا جڑا آوے جاوے اور شے نکائی ہو، اس نو اس میں اعظم اکھن، اے ہو سر الہی ہو، اے ہو موت حیاتی باہو، اے ہو بیت الہی ہو۔ یہ زندگی ہماری ختم ہو جائے گی بہت جلد سب کی، یہ زیادہ ٹائم نہیں ہے، مگر تھی سوچو میرے کو لگے 50 سال نے، تو 50 سال بھی یوں ہی گزر جائیں گے۔ یہ باہر کی چھوڑیں، اپنی فکر کریں۔ انہوں نے آپ کی قبروں میں نہیں جا کے لیٹنا، آپ کی قبروں پہ تھوکنے بھی کسی نے نہیں آنا۔ اپنی قبر کو خود روشن کرو، اپنے اندر کو روشن کرو تاکہ قبر آپ کی روشن ہو۔ اپنے اندر کو محبت سے بھرو تاکہ آپ کی قبر سے محبت کی مہک نکلے جو سب کو پل کر لے۔ ایسا نہ کرو کہ پڑھے فاتحہ کوئی آئے کیوں، کوئی 4 پھول چڑھائے کیوں، ایسا نہ سوچو۔ اللہ سے محبت ہے تو اللہ وارث رہے، نام اللہ کا رہنا بھی اس کا، حفاظت بھی وہی کرنے والا، عافیت بھی وہی دینے والا، سنبھالنے بھی وہی والا، عذاب سے بھی وہی بچانے والا، عذاب قبر سے بھی وہی بچانے والا، دجالی فتنے سے بھی وہی بچانے والا، ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھنے والا صرف اللہ۔ آپ اور میں قبر میں تنہا ہوں گے۔ میں آج قبرستان میں کھڑا تھا، مجھے خیال آیا کہ اے اللہ، یہ سب تیرے محتاج ہیں میرے سمیت، میں قبر سے باہر کھڑا ہو کے کوئی چودھری نہیں ہوں، کوئی ان کے لیے کیا دعا مانگوں۔ ہر شے تیری محتاج ہے، ہر انسان تیرا محتاج ہے، یہ گناہگار ہیں، نیک ہیں، اچھے ہیں، برے، تیری مخلوق ہے۔ ڈر لگتا ہے تیری رحمت کے بغیر کسی کا کوئی گزارا نہیں، تو بچانے پہ قادر ہے، ان سب کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، اب چاہے آگے کوئی بھی۔ یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ چور نو چھڑ دیں باقی سارے نو معاف کر دیں، پھر اللہ سب کا اللہ۔ وہ ہولناکی جو ہے قبرستان کی، وہ ہم قبرستان جاتے ہیں، اس سے عبرت نہیں پکڑتے۔ ابراہیم ادم نے کہا تھا نا، ہم نے قرآن کو تو پہچان لیا لیکن قرآن پہ عمل نہیں کیا، ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل نہیں کیا، ہم نے عیب چھوڑ دیے اور عیب جوئی سے باز نہ آئے۔ ہماری دعا کیوں قبول ہو؟ اس لیے ایک حساس سوچا کرے، جب دل پسیجے گا، جب دل میں درد آئے گا، درد مند جب بن جاؤ گے تو ہر ایک کا سوچو گے، سب کی کوئی برا نہیں لگے گا، ہر ایک کے لیے اللہ کی عظمت کا گیت گاؤ گے، ہر ایک کے لیے اللہ سے دعا کرو کہ معاف کر دے، معاف کر دے، وہ قادر ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والی ذات، وہی معاف کر دے۔ اس لیے کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے پیغام کو یہ دیکھیں کہ کیا اس نے آپ کے مردہ قلب سے تاریکی دور کی یا نہیں۔ اگر دور کر دی تو آپ کو فقیر سے محبت ہے، اگر نہیں دور ہوئی پھر محبت کا دعویٰ بے سود ہے۔ اس لیے کہ محبت ایسی نہیں ہوتی، محبت لفظ نہیں، محبت دعویٰ نہیں، محبت وہ ہے جو کر کے دکھاتی۔ کہا نا ابو بکر شبلی نے بھی رحمت اللہ علیہ نے، عشق، محبت کی تعریف یہ کہ اللہ کے سوا ہر شے کو مٹا دے۔ کلندر پاک فرمایا کرتے تھے عشق ماں سوائے اللہ کے ہر شے کو جلا ڈالتا ہے۔ تو یہ جلانے کا کیا مطلب ہے؟ ساری چیز، سارے وسوسے، سارے شر، ساری دنیا، ساری ضرورتیں، ساری خواہشات، اللہ کی محبت یہ ہر شے کو جلا دے، پھر اللہ سے محبت ہے۔ اللہ بھی نہیں مانتا محبت، اللہ کہتا ہے ایڈی سستی محبت نہیں میری، تو ایویں پائی جی گوشے
ہمیں دنیا بسائی ایک کونا میرے واسطے بھی لب لو کہندے نہیں میں کار بناواں دعا کرو تے کمرہ رکھاں جتے اللہ دی عبادت کراں گا تائیں تے میں شعر شروع وچ پڑھیا تن من یار میں شہر بسایا دل وچ خاص محلہ آن الف دل وسوں کیتے میری ہوئی خوب تسلا الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی یہ ایسے نہیں ہوتا الف اللہ الف سے اللہ ہے آن الف دل وسوں کیتے میری ہوئی خوب تسلا چلیں جی دعا کرتے ہیں اللہ کے روبرو کے اللہ پاک ہے اللہ ہی سراپاس اللہ ہی ایک ساتھ محبت کرنے والی مہربانی کرنے والی ساری اس کی عطا ساری اس کی عطا پیش ہوتے ہیں اس بارگاہ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم سید العرب والعجم سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الہدى کاف الورى مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم اللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمراج سفرہ وفوق سدرۃ المنتہى مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابو القاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ صلو علیہ وآلہ وصحبہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ یا رحمت للعالمین اللہ کے روبرو پیش ہوتے ہیں جی اللہ بہت مہربان ہے اللہ ہمارے دلوں کی تاریکی ہمارے دلوں کی غفلت کو دور کر رہا ہے ہمارے اندر کے مردہ پن کو ختم کر رہا ہے اسی خیال کے ساتھ اللہ کے روبرو پیش ہوں جو بہت مہربان رحم کرنے والی ذات ہے اس دل سے پیار سے 3 بار اللہ 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 پکاریں
جو دعا مانگنی ہے دل میں مانگیں، ڈوب کے مانگیں، یہ سوچ کے مانگیں کہ آپ اللہ کے سامنے پیش ہیں، اللہ سن رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ قبول کر رہا ہے۔ جب میری آواز ہے تو آنکھ کھول لیجیے۔ آنکھ کھول لیں گے، سب پانی پی لیں جی آنکھیں بند کر کے 3 بار اللہ پڑھ کے، موج میں رہیں، مست رہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے جی، اللہ وارث۔